दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मियां नसीरुद्दीन। इस कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हिंदी कथा साहित्य में एक विशिष्ट पहचान रखती हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत वगैरह। मियां नसीरुद्दीन की बात करें तो ये शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। दरअसल संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत का विशिष्ट स्थान है और इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मियां नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? ये तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबा इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफुगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब ये कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैये वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर ये तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस पर काम करने लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी से 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बीच
بیچ میں بات چھوڑ سامنے سے گزرتے میر صاحب کو آواز ڈالی، کہو بھائی میر صاحب، صبح نہ آنا ہوا، پر کیوں؟ میر صاحب نے سر ہلایا، میاں ابھی لوٹ کے آتے ہیں تو بتاویں گے۔ آپ دوسری پڑھائی کی بابت کچھ کہہ رہے تھے نا؟ اس بار میاں نصیر الدین نے یوں سر ہلایا کہ سکرات ہوں۔ ہاں، ایک دوسری پڑھائی بھی ہوتی ہے۔ سنیے، اگر بچے کو بھیجا مدرسے تو بچہ نہ کچی میں بیٹھا، نہ بیٹھا وہ پکی میں، نہ دوسری میں، اور جا بیٹھا تیسری میں۔ ہم یہ پوچھیں گے کہ ان 3 جماعتوں کا کیا ہوا؟ کیا ہوا ان 3 کلاسوں کا؟ اپنا خیال تھا کہ میاں نصیر الدین نانبائی اپنی بات کا نچوڑ بھی نکالیں گے، پر وہ ہم ہی پر داغتے رہے۔ آپ ہی بتائیے ان 2-3 جماعتوں کا کیا ہوا؟ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اس بار شاہی نانبائی میاں کلن کے پوتے اپنے بچے کھچے دانتوں سے کھلکھلا کے ہنس دیے۔ مطلب میرا کیا صاف نہ تھا؟ لو صاحبو، ابھی صاف ہوا جاتا ہے، ذرا سی دیر کو مان لیجئے۔ ہم برتن دھونا نہ سیکھتے، ہم بھٹی بنانا نہ سیکھتے، بھٹی کو آنچ دینا نہ سیکھتے، تو کہ ہم سیدھے سیدھے نانبائی کا ہنر سیکھ جاتے؟ میاں نصیر الدین ہماری اور کچھ ایسے دیکھا کہ انہیں ہم سے جواب پانا ہو، پھر بڑے ہی منجھے انداز میں کہا، کہنے کا مطلب صاحب یہ ہے کہ تعلیم کی تعلیم بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ سر ہلایا، ہے صاحب، مانا۔ میاں نصیر الدین جوش میں آ گئے، ہم نے لگایا ہوتا کھومچا تو آج کیا یہاں بیٹھے ہوتے؟ میاں کو کھومچے والے دنوں میں بھٹکتے دیکھ ہم نے بات کا رخ موڑا۔ آپ نے خاندانی نانبائی ہونے کا ذکر کیا، کیا یہاں اور بھی نانبائی ہیں؟ میاں نے گھورا، بہتیرے، پر خاندانی نہیں۔ سنیے، دماغ میں چکر کاٹ گئی ہے ایک بات۔ ہمارے بزرگوں سے بادشاہ سلامت نے یوں کہا، میاں نانبائی کوئی نئی چیز کھلا سکتے ہو؟ حکم کیجئے جہاں پناہ۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، کوئی ایسی چیز بناؤ جو نہ آگ سے پکے نہ پانی سے بنے۔ کیا ان سے بنی ایسی چیز؟ کیوں نہ بنتی صاحب، بنی، اور بادشاہ سلامت نے خوب کھائی اور خوب سراہی۔ لگا ہمارا آنا کچھ رنگ لایا چاہتا ہے، بے صبری سے پوچھا، وہ پکوان کیا تھا؟ کوئی خاص ہی چیز ہوگی۔ میاں کچھ دیر سوچ میں کھوئے رہے۔ سوچا پکوان پر روشنی ڈالنے کو ہیں کہ نصیر الدین صاحب نے بڑی رکھائی سے کہا، یہ ہم نہ بتاویں گے، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک کہاوت ہے نہ کہ خاندانی نانبائی کنویں میں بھی روٹی پکا سکتا ہے۔ کہاوت جب بھی گڑی گئی ہو ہمارے بزرگوں کے کرتب پر ہی پوری اترتی ہے۔ مزہ لینے کے لیے ٹوکا، کہاوت یہ سچی بھی ہے کہ میاں نہ تریرا، اور کیا جھوٹی ہے؟ آپ ہی بتائیے، روٹی پکانے میں جھوٹ کا کیا کام؟ جھوٹ سے روٹی پکے گی؟ کیا پکتی دیکھی ہے کبھی؟ روٹی جناب پکتی ہے آنچ سے، سمجھے؟ صرف ہلانا پڑا۔ ٹھیک فرماتے ہیں۔ اس بیچ میاں نے کسی اور کو پکار لیا، میاں رحمت، اس وقت کدھر کو؟ ارے وہ لونڈیا نہ آئی رومالی لینے، شام کو منگوا لیجو۔ میاں ایک بات اور آپ کو بتانے کی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ میاں نے ایک اور بیڑی سلگا لی تھی، سو کچھ پھرتی پا گئے تھے۔ پوچھئے، ارے بات ہی تو پوچھئے گا، جان تو نہ لے لیویں گے؟ اس میں بھی اب کیا دیر، 70 کے ہو چکے، پھر جیسے اپنے سے ہی کہتے ہوں۔ والد مرحوم تو کوچ کیے 80 پر، کیا معلوم ہمیں کتنی مہلت ملے نہ ملے۔ اس مضمون پر ہم سے کچھ کہتے نہ بن پایا تو کہا، ابھی یہی جاننا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے شاہی باورچی خانے میں تو کام کیا ہی ہوگا۔ میاں نے بے رخی سے ٹوکا، وہ بات تو پہلے ہو چکی نا؟ ہو تو چکی صاحب، پر جاننا یہ تھا کہ دلی کے کس بادشاہ کے یہاں آپ کے بزرگ کام کیا کرتے تھے۔ اجی صاحب، کیوں بال کی کھال نکالنے پر تلے ہیں؟ کہہ دیا نا کہ بادشاہ کے یہاں کام کرتے تھے، سو کیا کافی نہیں؟ ہم کسیانی ہنسی، ہے تو کافی، پر ذرا نام لیتے تو اس وقت سے ملا لیتے۔ وقت سے ملا لیتے خوب، پر کیسے ملاتے جناب آپ وقت سے؟ میاں ہنسے جیسے ہماری کھلی اڑاتے ہوں۔ وقت سے وقت کو کسی نے ملایا ہے آج تک؟ خیر پوچھئے، کس کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ دلی کے بادشاہ کا ہی نا، ان کا نام کون نہیں جانتا؟ جہاں پناہ بادشاہ سلامت ہی نا۔ کون سے، بہادر شاہ ظفر کی؟ میاں نے کھینچ کر کہا،
پھر الٹ پلٹ کے وہی بات، لکھ لیجئے بس یہی نام۔ آپ کو کون بادشاہ کے نام چٹھی رکا بھیجنا ہے کہ ڈاک خانے والے کے لیے صحیح نام پتہ ہی ضروری ہے؟ ہمیں بٹر بٹر اپنی طرف دیکھتے پایا تو سر ہلا اپنے کاریگر سے بولے، ارے او ببن میاں، بٹے سلگا دو تو کام سے نپٹیں۔ یہ ببن میاں کون ہے صاحب؟ میاں نے رکھائی سے جیسے پھانکے ہی کاٹ دی ہوں۔ اپنے کاریگر اور کون ہوں گے؟ من میں آیا پوچھ لیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، پر میاں نصیر الدین کے چہرے پر کسی دبے ہوئے اندھڑ کے آثار دیکھ یہ مضمون نہ چھڑنے کا فیصلہ کیا۔ اتنا ہی کہا، یہ کاریگر لوگ آپ کی شاگردی کرتے ہیں۔ خالی شاگردی ہی نہیں صاحب، کن کے مجوری دیتا ہوں، 2 روپے من آٹے کی مجوری، 4 روپے من میدے کی مجوری۔ ہاں، زیادہ تر بھٹی پر کون سی روٹیاں پکا کرتی ہیں؟ میاں کو اب تک اس مضمون میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی، پھر بھی ہم سے چھٹکارا پانے کو بولے، باکر خانی، شیرمال، تافتان، بیسنی، خمیری، رومالی، گاؤ دیدہ، گازبان، تنکی۔ پھر تیور چڑھا ہمیں گھور کر کہا، تنکی پاپڑ سے زیادہ مہین ہوتی ہے، مہین۔ ہاں، کسی دن کھلائیں گے آپ کو۔ ایک میاں کی آنکھوں کے آگے کچھ کوند گیا، ایک لمبی سانس بھری اور کسی گمشدہ یاد کو تازہ کرنے کو کہا، اتر گئے وہ زمانے اور گئے وہ قدردان جو پکانے کھانے کی قدر کرنا جانتے تھے۔ میاں اب کیا رکھا ہے، نکالی تندور سے نگلی اور ہضم۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ملیں گے پھر اگلی کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع۔